محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. ممتاز مذہبی شخصیت قبلہ مفتی طلعت نفیس صاحب آپ کے دوستوں میں شامل ہیں. تو میں نے پوچھا کہ میں نے قبلہ مفتی صاحب سے شاید کتاب نہیں سنا, کیسے آدمی ہیں, ہم اکٹھے رہتے ہیں, اسکول میں ٹیچر ہوئی ہے, مسجد میں خطیب بھی ہیں, مدرس بھی ہیں, کہنے لگے یار کھاڑے نا آدمی ہے. سچی بات. میں نے پوچھا کہ مفتی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سید المرسلین. ایک مرتبہ پھر محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام زینت مجلس, انتہائی عزتوں کے لائق علماء کرام کا فخر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طلحہ نفیس صاحب حافظہ اللہ تعالی آج کی اس خوبصورت محفل پاک کے مہمان خاص خطیب پاکستان, انتہائی خوبصورت خطیب, انتہائی خوشحال اور نوجوان فاضل حضرت علامہ مولانا ظاہر چشتی صاحب دامت برکات العالیہ, علماء کرام حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب, اس مولانا عابد صاحب, حضرت مولانا طارق صاحب, اس خوبصورت دور افتادہ مسجد کے امام مولانا حافظ ابراز صاحب, میزبانان محفل انتہائی عزتوں کے لائق جناب پیکر اخلاص و محبت حافظ ظفر اقبال انصاری صاحب, ڈاکٹر محمد سلیم صاحب, انصاری برادران, نوجوانان, بزرگوں, دوستوں, آج کی اس محفل پاک کے مہمان سناخانان مصطفیٰ جناب محمد محبوب قادری صاحب اور حافظ لیاقت صاحب بھائی اور زبکار علماء کرام اور اس محفل پاک کے نقیب اور انتہائی خوبصورت شخصیت جناب ممتا بٹ صاحب اور تمام حفاظ کرام علماء کرام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں, سبھی سے معذرت چاہتے ہوئے آپ نے آزاد کشمیر کی بڑی خوبصورت آواز خان حضرات نے جناب محبوب قادری صاحب کو سماعت کیا اور انتہائی دل نشین آپ نے خطاب سماعت کیا. اور میں چونکہ یہ روایت ہے اور میں مزاجاً روایت شکن بھی ہوں اور روایت ساز بھی ہوں, اور میں چاہتا یہ ہوں ایک روایت کو پڑھا جائے اور ایک روایت کو قائم کیا جائے. نوجوان علماء حفاظ اور آپ حضرات جو تشریف فرما ہیں, آپ نے گفتگو کو سنا, علماء کرام کے
خطابات کو علامہ طلحہ صاحب اور حضرت علامہ زاہد صاحب کو آپ نے سوال کیا، صدارت کے حوالہ سے ہمارا ملک کو اتنی خوشگوار یادیں نہیں رکھا، اس لیے کہ جو بھی صدر آیا اس نے اپنے تائیں آپ سکندر مرزا سے لے کر غلام اسحاق خان اور وہاں سے لے کر آپ مشرف تک دیکھتے جائیں گے تاریخ میں صدارت کرنے والوں نے کیا کچھ کیا۔ میرا ویسے ارادہ نہیں ہے، میں چند ایک باتیں قرآن و حدیث سے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں اشعار کو بھی سنا، آپ نے ذوق بھی سنا، اور میں اس سے ہٹ کر چاہتا ہوں کہ آپ کو دو تین باتیں قرآن و حدیث سے عرض کروں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیے، سورہ القلم کون سی سورت ہے؟ توجہ فرمائیے، یہ علماء تائید بھی کریں گے اور میں تائید خود بھی کرتا ہوں اور کرواتا بھی ہوں۔ یہ چاہتا یہ ہوں کہ قرآن کو آپ پڑھیں سمجھیں، اور اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دیا ہے، اور سرکار کی وہ مشہور حدیث پاک علماء کرام جانتے ہیں، آقا کریم نے اس حدیث پاک کے جو ترک ہے وہ مختلف ہے، کئی مقامات پر فرمایا ترکت فیکم الثقلین، اس کے الفاظ مختلف آئے ہیں۔ ان میں دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرا اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہم نے قرآن صرف بخشنے بخشوانے کے لیے رکھا ہے، جب کوئی مر جائے اصالِ ثواب کے لیے قرآن 4، 10، 20، 100، 50 اتنے قرآن پڑھائے جاتے ہیں، لیکن کبھی غور کریں، ماسٹر صاحب مختار بھٹ صاحب یہ چھیڑ رہے تھے، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، رات کا کافی وقت بیت چکا ہے، صرف میں 10-12 منٹ میں آپ کی جو سما خراشی کروں گا اس پر توجہ فرمائیں۔ اقبال یہی تو ماتم کرتا رہا کہ تم قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگی کی امید بنا رہے، ہم نے مردوں کو بخشوانے کے لیے صرف قرآن کو رکھا، حالانکہ رب نے قرآن اس لیے دیا تھا کہ تم قرآن پڑھو، اس میں اللہ نے زندگی کے اسلوب کو بیان فرمایا۔ یہ اسلوب یہ توجہ فرمائے، قرآن کی طرف آئے اور خدا قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے اور اس پر غور کرے۔ کائنات میں کسی اور مذہب کے پاس کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، کوئی مذہب، کوئی بھی کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا، صرف آپ یہ چاولہ پاٹیواری کے مسجد کے آپ ہی صرف میرے مخاطبین نہیں، پوری دنیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی مذہب والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس الہامی کتاب جس زبان میں نازل ہوئی، جیسے نازل ہوئی، جس طرح نازل ہوئی، جیسے لکھی گئی، جیسے ترتیب دی گئی، جیسے پڑھائی گئی، آج بھی موجود ہے۔ نہ تورات والا، نہ انجیل والا، نہ زبور والا، نہ کوئی اور، دنیا میں سب سے قدیم مذہب بدھ مت کا ہے، ان کی کتابیں پڑھنے والے آج بھی اگر کوئی اکا دکا ہے تو اس سے پوچھو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کتاب اصلی موجود ہے، جیسے نازل ہوئی، جیسا فرشتہ لے کر آیا، جیسے نبی نے لکھی، جیسے نبی نے لکھوائی۔ ارے مسلمانوں، کائنات میں صرف تمہارے پاس ایک قرآن کتاب موجود ہے، جیسے رب نے نازل کی، جیسے جبریل لے کر آیا، جیسے مصطفیٰ پر نازل ہوئی، جیسے آقا نے لکھوائی، جیسے آقا نے پڑھائی، جیسے آقا نے یاد کروائی، صحابہ نے جیسے لکھا قرآن، اسی طرح تابعین نے یاد کیا، اسی طرح امت میں قرآن آیا، شرق و غرب سے، ایشیا و یورپ سے، یورپ سے امریکہ، امریکہ سے افریقہ، کینیڈا، پوری کائنات میں شرق و
الف سے لے کر والناس کے سین تک قرآن جیسے نازل ہوا تھا، جیسے لکھا گیا، جیسے اس کی ترتیب بنائی گئی، ایک زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، بولیا علاقہ بولنے والے ہیں لیکن قرآن ایک جیسا ہی پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن ایک جیسا پڑھا جا رہا ہے، ایک جیسا پڑھا جائے گا، ایک جیسا رہے گا، اور یہی وہ مصحف ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے۔ اسے پڑھو گے بھی، وعدہ کرو، اسے پڑھو گے بھی اور اس پر غور بھی کرو گے، اس لیے کہ میرے رب نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا لوگوں ہم نے اپنے پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، اپنے کلام کو پڑھنے والوں کے لیے ہم نے اس ذکر کو آسان کر دیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کا ذہن بن گیا، اب آئیے سورہ القلم کی طرف، یہ 29واں پارہ ہے، آپ سورہ ملک پڑھیں، اس کے بعد فوراً بعد جو سورت آتی ہے اس کو کہتے ہیں سورہ القلم۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے حرف نون سے، حرف نون سے، حرف نون سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں، نون والقلم وما یسطرون، نون کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کیا ہے؟ ان کی تعریف اتنی سی سن لیجئے گا، سر بین اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ کائنات میں حروف مقطعات کے معانی نہ کوئی عالم جانتا ہے، نہ کوئی صوفی جانتا ہے، نہ کوئی مترجم جانتا ہے، نہ کوئی مفسر جانتا ہے، نہ کوئی مجدد جانتا ہے۔ یہ اللہ کے اور نبی کے درمیان راز ہے، یا رب جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے۔ نون آپ پڑھیں گے جہاں بھی، یہ 3 سورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک حرف سے شروع کیا، ایک حرف سے۔ قاف والقرآن المجید، یہ قرآن المجید اللہ رب العالمین کا کلام، قاف سے آغاز ہوا، نون سے ہوا، صاد سے ہوا۔ اب ذرا غور کریں، نون نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، کسی بھی مترجم کو اٹھائیے، اپنا ہو یا اغیار کا، کسی کو بھی پڑھیے گا، اسے پڑھیں گے تو آتا ہے، لکھتا ہے نون کا معنی نیچے نون لکھا ہوتا ہے۔ بھائی کیوں؟ اس کا کوئی معنی ہونا چاہیے۔ کہتے نہیں اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے۔ بھائی تم نہیں جانتے؟ کہتے نہیں جانتے۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب پر قرآن نازل ہوا ہے، اس میں صرف نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ ارے دنیا کے بڑے بڑے علماء اور اہل علم غور کیجئے گا، اگر تم حامیم نون قاف کا معنی اگر نہیں جانتے تو اپنے ہاتھوں کو رکھ دو اور وہ مدینے کی طرف کرو، یا رسول اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں آپ نے سکھا دیا ہے۔ ہمارا علم نہیں ہے کہ آپ پر نازل ہونے والے کلام کے ایک حرف کا بھی ترجمہ کر سکیں۔ ایک جملہ علیہ کر رہا ہو، چھاولا کردن آ کے آنے والوں، جس کی عظمت میں نازل ہونے والے قرآن کے ایک حرف کا معنی کوئی مولوی نہیں جانتا، اس نبی کی عظمت کو تو کیسے جانے گا؟ جب آپ حامیم نون الف لام میم الف لام را الف لام میم صاد الف لام میم را، اگر آپ ان کے معانی نہیں جانتے آپ باقی کیا جانو گے؟ اور جب ایک لفظ کا معنی تم نہیں جانتے تو پھر مصطفیٰ کے بارے میں کہ آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ پھر ابھی جو ماسٹر صاحب نے پڑھا اور حضرت علامہ نے پڑھا، یا صاحب الجمال، حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نقر القمر لا يمكن السماء كما كان حقه وقت الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختلف۔
انہوں نے کہا ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں خدا کے بعد، خدا کے بولو خدا کے، تھوڑا جا بول چھوڑو خدا کے، صدارت لمبی نہ ہو جائے، توجہ کرو گے، خدا کے بعد اگر کائنات میں کسی کا رتبہ ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، بلکہ آگے سوال کریں بہت اچھا لیکن کھاڑے کا مقصد نہیں ہے، یہ محفل ہے سرکار کی ذکر کی، ٹھیک ہے نا، یہ عرفن ہم کہتے ہیں نا، کوئی بات نہیں ہے، توجہ فرمائے۔ حضرت مولانا نے کھاڑا بنایا، بیان بڑا خوبصورت، اشعار بھی پڑھ لیے، اب میں تتمہ کر رہا ہوں، اور آپ انگلش میں کہتے ہیں یہ جو سپیچ ہے اس کا کلائمیکس، ہم آپ کو اس کا نتیجہ دے رہے ہیں، آپ اس پر غور کیجئے گا۔ بڑے صغیر کا ایک بڑا شاعر گزرا ہے جسے آپ اور میں غالب کہتے ہیں، مرزا غالب کہا جاتا ہے۔ مرزا غالب نے بڑا کلام لکھا اور بڑے بڑے شعراء نے ہاتھ باندھ دیے۔ غالب نے حضور کی بارگاہ میں ایک شعر لکھا اور کئی شعراء نے کہا غالب یہ شعر ہمیں دے دو، ہمارا پورا دیوان رکھ دو۔ غالب نے کہا اٹھی سیدھی شاعری کرتا رہا، اگر قیامت کے دن رب نے پوچھا کہ تیرے دیوان میں، تیرے اشعار میں کوئی شعر ایسا ہے ہماری بارگاہ میں پیش کر سکتے ہو؟ کہتا ہے صرف ایک شعر ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ وہ شعر کیا تھا؟ غالب ثنائے خواجہ بجزاں گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دام محمد است۔ غالب کہتا ہے آقا کریم کی شان کوئی انسان کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، تو ہی اپنے حبیب کی شان کو بیان فرما دے۔ سلسلہ تمام کرتے ہیں، پتہ نہیں قادری صاحب نے یہ نعرہ ہمیں تھوڑا آگے چلانے کے لیے یا یہ توجہ دلانے کے لیے کہ آپ ختم کریں، ہم نے صبر کرنا ہے۔ بارہ تاجدار بریلی کی بارگاہ میں اگر چلیں تو اعلیٰ حضرت نے، تاجدار بریلی نے، اور صرف آپ کو شاید نہ سمجھیں، میں گفتگو کرتا ہوتا ہوں اور میری کچھ گفتگو ریکارڈ بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بطور فقیہ دیکھیں تو آپ کو 1400 سال میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد اتنا بڑا فقیہ کوئی نظر نہیں آئے گا جتنا تاجدار بریلی فقیہ تھے۔ اس پر میں دلائل دے سکتا ہوں۔ دوسری بات سنیں، اعلیٰ حضرت کو بطور محدث اگر آپ دیکھیں نا تو اعلیٰ حضرت جیسا محدث بھی نظر نہیں آتا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کے لیے کر چکا، انہی سے دار چکا، یہی بولیں گے، بولیں گے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے احادیث پر جو کام کیا ہے، مولانا محمد حنیف رضوی صاحب نے جامع الاحادیث جو لکھی ہے اس کی آپ 12 جلدیں اٹھائیں، آپ اس میں دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح احادیث کی تخریج کی ہے۔ پھر منع کرتا ہے، پھر اگر آپ کی فقاہت کو دیکھنا چاہتا ہے تو آپ فتاوی رضویہ شریف کو اٹھائیے، بولیں گے سبحان اللہ۔ سلسلہ گفتگو تمام ہو گیا۔ سنیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں سبحان اللہ بولو، صرف ایک اور ایک کا مطلب ایک ہی ہوئے گا۔ آپ فرماتے ہیں دیکھئے گا جس اینگل و زاویہ سے دیکھئے گا حضور منفرد نظر آتے ہیں، نبیوں میں بھی حضور ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک مصطفیٰ جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار۔ میرا تھوڑا جا کلام متواصل گزشتہ 1.5 مہینے تھے، علماء جانتے ہیں ایک گلے جو ٹیشو نے بولنا ہے آواز انہوں نے ورم ہویا پانی ہو گیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر بڑی احتیاط نہ بولنا۔ چند ایک جو گزارشات آپ کے سامنے کی بس اس کا اختتام اسی محبت میں اور بعض دفعہ میں علماء آپ کے لیے وہ سب ہر جگہ میں گزارش کرتا ہوں۔ اقبال ایسا بندہ برطانیہ پڑا ہوا، 12 کا
وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے حضور کی عشق میں دیوانگی عطا فرما، مجھے عقل و خیال نہیں چاہیے، مجھے دیوانگی چاہیے۔ حسن چار نمازہ پڑھ کے حسن آتی ہے میں بہت بڑی مولوی ہوئے یا غیر مولوی ہوئے، میں بہت بڑھ گیا، میں حضور نے بات کا شعر پڑھا، نعت پڑھا، اس طرح کلام مستقل پڑھا کریں، غلط کلام نہ پڑھا کریں، مستقل کلام پڑھا کریں، اچھے شعراء کا عالم دین جو شعراء ہیں ان کا کلام پڑھا کریں، بولے میرا سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے یہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں سامنے بولو ذرا سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا میں نے سمجھ آ رہی ہے کہ استغفار دیکھ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو جی ناظرین، دیکھ سکتے ہو استغفار۔ تو میں یہ آج کے آتا ہوں مسجد کا ماحول ہے اور سنائیے آپ سے جو فرمائے اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء ہمارا نبی سوال کی سب نے دھونا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا آپ چکے جن جن کا نبی ہے تاجداروں کا فرمایا اور قلم کی قسم اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں جو کچھ وہ لکھتے ہیں آگے حضور کی سیرت کی یہ تینوں باتیں بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق۔ لیکن جب ان راہوں کے کرنے کا وقت جب آتا ہے نا تو شیطان آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہزار میں سے اگر ایک دے دیا تو 999 رہ جائے گا، 1000 پہنچ جائے گا، تو غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میری راہ میں خرچ کرو تو تم امیر ہو جائے گا۔ وہ سودا جو ہم اپنے مالک سے کرتے ہیں اس سے ہم ایک سودا اور ایک رشتہ قائم کر کے خرچ کریں گے، اللہ ہمیں کئی گناہ عطا فرمائے گا۔ میں بھائی ظفر اقبال صاحب آپ کا اس مسجد کے امام آپ کے جملہ آج پروفیسر شریف زبردست شاید آپ نے نہیں دیکھے، میرے استاد انگلش کا پروفیسر ہو اور لوگ اپنی بچیوں کو بس اعتماد پروفیسر شبیر صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج فقیر منشیر خدا جانتا ہے کہ ان کے اندر مومن ہونے کی جو صفات ہوتی ہے کہ مومن وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے استاد مولانا بھائی عبد الرؤف انصاری صاحب کے بڑے بھائی جو ایک حادثے میں بہت ہوئے، اللہ کا جملہ مدنی کو اپنے جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور بھائی صاحب والد محترم کو جملہ جلدی بیمار ہے، اللہ پاک صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت سلام ان شیخ کو سنا ہوا جناب محترم بھائی ممتاز ہے محمد خدا کے
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم عليه يا إله العالمين بھائی جعفر جوہر صاحب نے یہ جو محفظ ہے اپنے بھائی کی دعائے کلمات کے لیے اور میلاد مصطفیٰ کا پروگرام ہوا ہمارے دین علماء ہمارے بھائی وسیم رضا صاحب اور لاہور سے آئے ہوئے ہمارے قلبی سرکار کے منظور نظر جنہوں نے ہمارے قلب و خزان کو اتنی جلا بخشی کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سائے ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم ہوتا ہے اہل سنت کی یہ بہاریں اہل سنت کی یہ موجیں ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے کہ اللہ العالمین ان کی عمر میں عمل میں برکتیں اور جلانی کا فرماؤ یا الہ العالمین حاضر کافر میں جتنے ساتھی ہیں اپنے دل میں کوئی جہاں دعا کرتے ہیں سب کی گریز رمان کو پورا کرنا یا الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کے نقشے کے پر چلنا نصیب عطا فرما یا الہ العالمین نبی پاک سے صفت کی رسول کی غلامی نصیب عطا فرما یا الہ العالمین اس محفل میں ایک نیک ساتھی اس کی صدقے ہماری دعاؤں اور انتظام کو قبول فرما یا الہ العالمین کملی والے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور جلیلہ کے صدقے ہماری یہ دعا التجا جن کے حق میں ہم یہ دعائیں قرآن کرنے اللہ ان کی بخشش اور مغفرت عطا فرما یا الہ العالمین اس پورے محلے پہ اس پوری قریہ پہ اپنے خصوصی کرم عطا فرما آج کی اس محفل کے صدقے اے اللہ العالمین دعا کرتے ہیں کہ اس وقت جتنے مسلمان ملک عالم کابوت کی جو ہے انہیں اس اقدار میں جھگڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو آزادی نصیب فرما یا اللہ ہمارے ملک کے شکل کو آزادی نصیب فرما فلسطین بوسنیا چیچنیا جہاں جہاں پہ اے اللہ العالمین مسلمان برسر بکار ہیں سب کو آزادی نصیب فرما یا الہ العالمین بالخصوص تاریخ نظام مصطفیٰ کے ہمارے جو بزرگ شہید اے اللہ العالمین خادم حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ اے اللہ جنہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافذ میں نام لکھنا ہی ایمان ہے الہ العالمین ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی قبر پہ رحمت کا فرماؤ یا الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اے اللہ ہماری روحانی جسمانی قلبی بیماری بنی رہا یا الہ العالمین ہم سب کو لے کر ایک فرما ہم سب کو پانچ نماز بعد ہمارا پر نصیب عطا فرما یا الہ العالمین ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا جس وقت و حیات کے لیے یہ میلاد مصطفیٰ منعقد ہوئی دعائیں کلام ہوئے اے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ مقدس کے اندر اپنے پیارے محبوب کے وسیلہ کے ذریعے قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد علیہ واصحابہ اجمعین برحمتہ والد گرامی بیمار ہیں پروردگار پیارے نبی کی عظمتوں کا صدقہ انہیں شکر کا ملا عطا فرما بھائی ظفر جبار صاحب ایک بچی کا بدلہ رہے تھے وہ بھی بیمار ہے پروردگار اسے بھی شفا کا ملا عطا فرما یہ تو والد گرامی اور بھی جتنے بھی گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ شفا کا ملا عطا فرما آپ ظفر جبار انصاری صاحب کے کاروبار میں مجھے رزق میں برکتیں عطا فرما اس خوبصورتی کے ساتھ میں اپنے پاک کا انعام کیا جن حضرات نے تعاون کیا کہ اللہ دنیا آخرت میں انہیں بہتر سے حاصل فرما ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما صلی اللہ علیہ وسلم